اچھا جی، کل نسب کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے 3 حصے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہم، جو اوپر جا رہا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، اس پر اتفاق ہے اہل سیر و سوانح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک اس پر اتفاق ہے۔ عدنان سے لے کر سیدنا ابراہیم تک جو نسب ہے، اس پہ کچھ لوگوں کا اتفاق ہے اور کچھ لوگوں کا اس کے اوپر اختلاف ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو نسب بیان کیا جاتا ہے، اس میں یقیناً کچھ ایسے مسائل ہیں کہ اس کو یہ کہنا کہ بالکل یہی نسب ہے اور یہی نام ہے اور اتنے ہی لوگ ہیں، یہ مختلف چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں۔ زمانہ کم بنتا ہے، لوگ کم بنتے ہیں، دور زیادہ بنتا ہے، لوگ کم بنتے ہیں، تو یہ اتنی ہی، یعنی یہ اس سے تو مطلب یہ بن جاتا ہے نا کہ گویا پوری دنیا کی عمر ہو گئی نا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کیا دنیا کی عمر اتنی ہی ہے۔ تو یہ تیسرا حصہ یقیناً ایسا ہے کہ آپ اس کو یقین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب نہیں کر سکتے۔ اچھا، تھوڑا سا آپ جو چیز آپ لوگوں کے لیے بڑی اہم ہے، آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ کم سے کم ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ آباد کیا اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے نا؟ حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھی، حضرت دو بیویاں تھیں ان کی، پہلی حضرت سارہ تھی اور دوسری حضرت ہاجر تھیں۔ تو حضرت ہاجر جو تھیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ حضرت سارہ جو تھی یہ بڑی حسین و جمیل خاتون تھی، اور ایک دفعہ ان کے اوپر بادشاہ نے غلط نگاہ ڈالی اور پھر اس پر ایک آفت آئی، جس کے نتیجے میں تو اس نے پھر اپنی بیٹی جو حضرت ہاجر تھی وہ دے دی ان کو، حضرت ابراہیم کے نگاہ میں دے دی، اور پھر حضرت سارہ کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا، حضرت سارہ سے اولاد نہیں تھی تو اولاد ہوئی حضرت ہاجر کی، اور ان کو پھر انہوں نے کہا، سارہ نے کہا کہ آپ ان کو کہیں چھوڑ کر آئیں، مطلب وہ جس طرح آپس میں سوکنوں کے مسائل ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا آہستہ کر دیں اس کو، تو اس کی وجہ سے ان کو وہ تھوڑا سا زیادہ نہ کیجیے کو نواز دیجیے، اس کی وجہ سے وہ ان کو جا کر مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اور قرآن کی وہ جو آیات ہے، انی اسکنت کس طرح ہے، من ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ اللہ وادی غیر ذی زرع، زرع کہتے ہیں نا زراعت کو، جہاں پر کچھ ہوتا ہو، کہ میں ایک ایسی وادی میں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوتی رہی ہے وقتاً فوقتاً، اور یہ کچھ آمد ایسی ہے جو احادیث میں ریکارڈ ہوئی ہے، کچھ قرآن میں ریکارڈ ہوئی ہے۔ مثلاً وہ جو ذبیح اللہ کا مسئلہ آیا، خواب دیکھا، اس کا لا محالہ مطلب یہ کہ جس وقت خواب دیکھا اور اسماعیل کو لٹایا ہے، تو ظاہر بات ہے دونوں باپ بیٹا ایک ہی جگہ میں تھے اور بظاہر وہ جگہ مکہ ہی تھی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ اچھا، بخاری کی روایات شاید آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جس میں جب وہ ایک دفعہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بہو نکلی، تو انہوں نے جاتے پیغام دیا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل دے، تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو وہ ابراہیم نے کہا، تو اس کا مطلب اب یہ جوانی میں پہنچ چکے ہیں، ان کی شادی بھی ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی، تو وہ جب ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، اس بیوی کو طلاق دے دی۔ اچھا، دوسری شادی کی، پھر دوبارہ آمد ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور پھر دوبارہ آئے، یہ بھی اسی روایت کے اندر ہے، اور پھر کہا، دروازہ کھٹکھٹایا، بہو نکلی تو کہا کہ بیٹے سے کہنا چوکھٹ برقرار رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ پھر اس مطلب یہ تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے باپ کا اشارہ، یہ جوانی کی آمد ہے۔ اس قسم کی 4 5 6 آمدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ مکہ مکرمہ، حالانکہ ان کا جو منصب نبوت تھا تو وہ ان کی بعثت تو لوگوں کی طرف تھی، اور یہ تو بے آب و گیاہ میدان تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وما ارسلنا من نبی الا فی قرآن کہتا ہے نبی شہروں میں بھیجے جاتے ہیں، ہمیشہ کسی نبی کی کسی بادیہ میں، کسی دیہات میں اس کی بعثت کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ شہروں سے خود بخود چیز دیہاتوں کی طرف جاتی ہے، دیہاتوں سے چیز شہروں کی طرف نہیں آتی ہے۔ یعنی عام طور پر جو اس کی جو رخ ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں شہروں سے دیہاتوں کی طرف، آپ نے کبھی سنا کوئی کلچر، کوئی فیشن دیہات سے شہر کی طرف آ گیا؟ شہر سے چیزیں دیہات کی طرف جاتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہروں میں مبعوث کیے جاتے ہیں، اس لیے اگر کسی نے کوئی بڑا کام کرنا ہو، کوئی جم کر کوئی کام کرنا ہو، تو اس کو شہروں میں کرنا چاہیے، دیہاتوں کے اندر عام طور پر نہیں ہو پاتا، اور ہم نے بڑے اہل علم کی زندگیاں دیہاتوں میں ضائع ہوتے ہوئے دیکھی ہیں۔
اتنے ایک تو دیہاتیوں کے مزاج کے اوپر بدبی پن ہوتا ہے، بداوت ہوتی ہے، کچھ ناقدری کا سا معاملہ بھی ہوتا ہے. آپ لوگ حیران ہوں گے اگر آپ کبھی یہ سروے کریں گے، بڑے بڑے اہل علم جو دیہاتوں میں جا کر بیٹھے تو ان کا علم وہاں پر کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے، اور وہ اپنی عام انسانوں کی طرح کے لوگ عام طور پر ان کی قدردانی ہونی چاہیے، جو ان کو مواقع ملنے چاہیے، دونوں قسم کی چیزوں کے اندر ہے. آپ اپنے ہاں دیکھیں کبھی بھی اپنے علاقوں کے اندر، آپ میں سے جن لوگوں کا میری طرح دیہاتوں سے تعلق ہے، کہ آپ کو اپنے شہروں کی طرف نکل جانے والے اور دیہاتوں میں رہ جانے والوں کی زندگیوں کے اندر تھوڑے عرصے کے اندر کتنا تغیر آ جاتا ہے. دو بھائیوں کی اولاد پہچانی نہیں جاتی، کوئی کہہ نہیں سکتا یہ دو بھائیوں کی اولاد ہے. ایک بھائی کی اولاد کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی ہے تعلیم کے اعتبار سے، فنون، اور دوسرے بھائی کی اولاد وہ اسی پرانے اس کے اندر ہوتی ہے. ہر اس کے اندر ہوتا ہے، ہر خاندان میں ہوتا ہے. آپ لوگ گھرانوں میں بھی ہوگا، ہمارے گھرانوں میں بھی ہے اس طرح کہ لوگ بالکل اگر دونوں آپ سگے دو چچزاد بھائی ہے، نہیں کیونکہ اوپر جا کر دادے بھائی ہیں آپس میں، سگے دو چچزاد بھائیوں کو آپ دیکھیں گے ان کے درمیان اتنا فرق آ چکا ہوگا کہ کسی کو حد نہیں ہوتی. تو خیر، اب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہاں پر رہے ہیں. یہ آپ کو پتا تھا کہ یہاں جو دوسرا قبیلہ مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھا، جس قبیلے کے ساتھ جب حضرت ہاجر نے وہ جو زمزم کے کنویں کو، جب وہ چشمے کو تھوڑی سی منڈیر لگا کر ایک تالاب کی شکل دے دی تھی، تو یہ تو پانی ہو گیا. اور عرب کے صحرا کے اندر تو زندگی گھومتی تھی اس پانی کے گرد. جہاں یہ پانی ہوتا تھا وہاں قبائل آ کر کیا ہو جاتے تھے، ہاں، وہ آ کر وہاں پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈال لیتے تھے، رہتے تھے. جب تک پانی رہتا تھا قبیلہ رہتا تھا. جس دن وہ پانی خشک ہوتا تھا قبیلہ اپنے خیمے کی تنابیں سمیٹتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ اوپر آسمانوں کی جانب. ان کو ایک عجیب قسم کی اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کی پہچان کی ایک صلاحیت دی تھی. وہ کچھ اڑتے ہوئے کچھ پرندوں کو کبھی دیکھتے ہوئے، کبھی چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھتے ہوئے، کبھی اور چیزوں کو دیکھتے ہوئے پانی کے رخ میں سمت میں سفر کیا کرتے تھے اور اگلے پانی پر جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے. عرب شاعری بھی ساری اسی گرد گھومتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ اس کی منظر کشی کر کے بتایا تھا کہ عرب شاعری جو ہے وہ ٹوٹل اسی اس کا منظر یہی ہوتا ہے. اور عاشق مزاج لوگوں کو آج بھی جو عرب شاعری کے اندر بڑی ان کی تسلی کا سامان ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ خیمے ہوتے ہیں اور پانی ہوتا ہے، اور پانی پر لڑکیاں پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں، اور ان کی گاگلیں ہوتی ہیں اور گاگریں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر وہاں سے ان کے جانور ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو چولہا بنایا جاتا ہے، پھر وہاں سے جب چلے جاتے ہیں تو چولہا رہ جاتا ہے وہاں پر، اور راکھ رہ جاتی ہے اس کے اندر، اور جانوروں کے کچھ آثار رہ جاتے ہیں، اور شاعر کی یادیں رہ جاتی ہیں، اور پانی کے آثار. اسی پر عرب شاعری آپ کو جاہلیت کے زمانے کی بھی اور ابتدائی زمانے کی سارے جو اس میں ٹوٹل جو چیزیں آپ کو نظر، منظر کشی جو آپ کو اسی منظر کی نظر آتی. تو یہ جو قبیلہ جب پانی کا یہ بنا دیا گیا، تو یہاں پر جو قبیلہ آ کر فروکش ہوا، جو ٹھہرا، وہ تھے بنو جرہم. یہ نام آپ نے سنا ہوگا. تو بنو جرہم یہاں پر آ کے ٹھہرے ہیں. اچھا، اور ظاہر بات ہے یہ تو ماں بیٹا ہے. تو بنو جرہم کیا ہے؟ یہ بنو اسماعیل کے ننیال بھی ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی شادی اسی بنو جرہم کے اندر ہوئی ہے. یہی لوگ تھے اور تو کوئی تھا نہیں وہاں پر، تو یہ ان کا ننیال ہو گیا. یہ تو دو ہی تھے ظاہر بات ہے، پھر اسماعیل کی اولاد بھی آگے چلی ہے، لیکن وہاں جو زیادہ بڑا قبیلہ تھا یہی تھا. تو اس لیے بنو جرہم ہی مکہ مکرمہ کی سیادت اور قیادت اور اس کی پوری اتھارٹی جو ہے بنو جرہم کے پاس رہی ہے. یہ تقریباً اندازہ یہ ہے کہ یہ قیادت مکہ مکرمہ کی ان کے پاس کوئی 2100 سال، 2000 سالوں سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 3000 سال کا فرق ہے. تو اس میں سے کوئی اتنا یہ زمانہ جو ہے یہ بنو جرہم مکہ مکرمہ کے بلا شرکت غیر ہے. اچھا، لیکن انہوں نے بنو اسماعیل کو بوجہ یہ معمار کعبہ ہے، دونوں باپ بیٹا، تو اس کعبے کی تولیت، اس کعبے کے پھر نبوت کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے یہ ان کی خاص قسم کی مذہبی سیادت تو مانتے تھے بنو اسماعیل کی، لیکن سیاسی قیادت جو ہے وہ بنو جرہم ہی کے پاس رہی ہے مکہ مکرمہ کی. ایک شخص، اچھا، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بہت آتی ہے، لیکن 2 ہی بیٹوں کا ذکر تاریخ نے محفوظ رکھا ہے، اور ان کے علاوہ باقی بیٹوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ارض قرآن کے نام سے، بڑی شاندار کتاب ہے اردو کے اندر، ارض قرآن. اردو میں قرآنی جغرافیے پر یہ پہلی کتاب ہے اردو زبان کے اندر.
اس میں یہ لکھا ہے کہ عرض قرآن کا مطلب ہے قرآن میں جن جگہوں کا تذکرہ ہے وہ جگہیں کہاں تھیں، کیسی تھیں، آج کون سی ہیں، اب کس نام سے یاد کی جاتی ہیں. جیسے قرآن کے اندر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کہاں ہے؟ ایک مدین تو اسوات کے اندر بھی ہے، بحرین کے ساتھ ایک مدین ہے. تو کیا شعیب علیہ السلام یہاں آئے تھے یا کہاں پر آئے تھے؟ ہاں، ایک وہاں پر بھی ہے. تو اسی طرح قرآن کے اندر کچھ جگہوں کا ذکر ہے یا جن جگہوں پہ نبیوں کا ذکر ہے ان کی قومیں کہاں آباد تھیں. تو یہ عرض قرآن کے نام سے مولانا سید سلیمان ندوی کتاب ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اوس اور خزرج وغیرہ ہیں، یعنی قریش کا تو بنو اسماعیل ہونا طے ہے. اوس اور خزرج کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قحطانی ہے، یہ عدنانی نہیں ہے تو قحطانی ہے، اور پھر یمنی اوریجن ہے ان کا یا کیا ہے. لیکن سید سلیمان ندوی نے اپنے طور پر تحقیق کر کے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ جو اسماعیل علیہ السلام کے جو دو بیٹے جن کا میں نے ذکر کیا کہ جن کی تاریخ اور ان کے نام اور ان کی اولاد کو تو ریکارڈ کیا گیا، باقیوں کو نہیں پتہ چل سکا، ان کے علاوہ جو بیٹے تھے یہ ان کی اولاد ہے، یہ جو انصار مدینہ جو کہلاتے. دو بیٹے ان کے نام تھے نابت اور قیدار. نابت اور قیدار ان دو کے بارے میں تو طے ہے کہ یہ کیا ہے، ان کی اولادیں اور کچھ ان کا شجر نسب محفوظ ہے، باقی بیٹوں کا محفوظ نہیں رہ سکا. اچھا جناب عالی، اور پھر یہ نابت اور قیدار دونوں اسماعیل کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور ان کے نانا تھے مزاز ابن عمر جرہمی. میں نے بتایا تھا اسماعیل کی شادی بنو جرہم میں ہوئی ہے، تو جرہمی کہلاتے تھے وہ لوگ. تو مزاز ابن عمر. اس کے بعد جناب عالی حملہ ہوا ہے. آپ نے ایک بہت بڑے فاتح کا نام سنا ہوگا، بخت نصر. سنا آپ لوگوں نے، جس کو لوگ بخت نصر کہتے ہیں. تو بخت نصر ایک بہت مشہور فاتح تھا. جب وہ آیا اور اس نے آ کر بڑی جسے کہنا چاہیے تباہی مچائی، اس کا حملہ ہوا. اس حملے کے زمانے میں جو بنو عدنان مکہ میں رہتے تھے اسماعیل کی اولاد کے، یہ لوگ یمن چلے گئے، یمن بھاگ گئے. یمن عدنان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، ان کا نام تھا معد ابن عدنان. تو یہ معد جب وہاں گئے ہیں تو وہاں یہ زمانہ تھا بنو اسرائیل کے نبی تھے یرمیاہ علیہ السلام. تو یرمیاہ کا زمانہ تھا، یہ ان سے کی ملاقات بھی گئی. یرمیاہ معد کو لے کر شام چلے گئے یمن سے، یہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ بخت نصر صاحب رخصت ہوئے اور ان کا دور گزرا، وہ زمانہ تو تاریخ جسے کہنا چاہیے کہ بالکل ہی تباہیوں کا زمانہ تھا. جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد یہ معد واپس مکہ مکرمہ کے اندر آئے. مکہ مکرمہ میں پہنچے اور وہی صورتحال ہے، یعنی یہ لوگ پہنچ گئے یہاں پر، یہ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں، اور مکہ کی حکمرانی ابھی تک بنو جرہم ہی کے پاس. وہ بھی واپس آئے ہوں گے ان کے ساتھ ہی. پھر بنو جرہم، اچھا وقت کے ساتھ ساتھ بنو جرہم کی اقتصادی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی ہے. کچھ یہ جو کچھ تھا، یعنی بخت نصر نے بڑی تباہی مچائی تھی، کچھ چھوڑا نہیں ان کے پاس. تو جب یہ لوگ تھوڑے خراب حال ہوئے، تباہ حال ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس اب آمدنی کا ذریعہ کیا رہ گیا؟ خانہ کعبہ اور حج. کہ یہی موقع ہے کہ لوگوں نے آنا ہے، حج کرنا ہے. اور یہ اب انہوں نے اس کی زیادتیاں شروع کی، حاجیوں سے ٹیکس لینا، حاجیوں کو کبھی کبھار لوٹ لینا، کبھی کیا کرنا، خانہ طواف کے پیسے، اور ہر چیز. یہ دور بھی گزرا ہے اس کے اوپر. اس کی وجہ سے بنو عدنان اپنے ننیال بنو جرہم سے کافی زیادہ تنگ تھے. بنو عدنان کے مختلف قبائل تھے. اچھا یہ لوگ کچھ مکہ میں تھے، کچھ اور اطراف کے علاقوں کے اندر بھی چلے گئے تھے. پھر ایک قبیلہ یہاں پر اس کی انٹری آتی ہے، نئی انٹری مارتا ہے قبیلہ بنو خزاعہ کے نام سے. یہ ایک قریبی جگہ پر آ کر ٹھہرتے ہیں مکہ مکرمہ کے اطراف کے اندر، اور یہاں آ کر مر الظہران کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں یہ لوگ آ کے ٹھہرے تھے. تو مر الظہران پہ یہ آئے بنو خزاعہ، اور ان کو آگے اندر مکہ کی سیاست کو دیکھا تو ان کو پتہ چلا کہ جی بنو جرہم ہیں، بنو عدنان ہیں، اور بنو جرہم اور ان کی آپس سے بنتی نہیں ہے، اور لوگ بنو جرہم سے تنگ ہیں بوجہ حاجیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے. انہوں نے بنو عدنان کے کچھ قبیلے بنی بکر، جو بنو عدنان کی شاخیں تھیں ان میں سے بنو بکر وغیرہ کو ساتھ ملایا، اور انہوں نے حملہ کر دیا، لڑائی لڑی زبردست قسم کی بنو جرہم سے، اور ان کو مکمل طور پر آؤٹ کر دیا. آؤٹ کرنے کے بعد لیکن کیا کیا کہ پھر بنو عدنان کو لڑائی میں تو شامل کیا تھا کیونکہ ان کی مذہبی حیثیت تھی، لیکن پھر ان کو اس سیاسی کردار کوئی بھی نہیں دیا.
300 سال تک خود بنو خزاعہ نے بلا شرکت غیر مکہ مکرمہ کے اوپر حکومت کی ہے، حتیٰ کہ بنو عدنان کے اندر ایک شخص کا ظہور ہوتا ہے اور اس نے آ کر پورے قبیلے اور قوم کی تاریخ بدل دی. اس کا نام تھا قصی. قصی قاف صاد اور یا عربی کے اندر نام ہوتے ہیں اور پھر اس کا انگریزی کے اندر پتہ نہیں چلتا. ایک دن میں مجھے ہمارے بچپن کی باتیں ہوں گی تقریباً تو میں نے ایک دن صدام حسین کا کوئی ذکر آیا اخبار کے اندر، اس کے 2 بیٹوں کا ذکر تھا. تو انگریزی میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا کوسے اور ایک کا نام تھا اوڈے. تو کوسے اور اوڈے، تو میں اخبار پڑھ رہا تھا، میں نے والدہ سے کہا، میری والدہ صاحبہ بیٹھی تھی ناشتے کی میز پہ، میں نے کہا کہ یہ صدام کے بیٹوں کے نام عجیب سے ہیں. تو ان کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا ایک کا نام ہے کوسے اور ایک کا نام ہے اوڈے. تو والدہ نے کہا یہ کوسے اوڈے نہیں ہے، یہ قصی اور عدی ہیں. اور یہ اس سے انہوں نے یہ، کیونکہ وہ تو عرب قوم پرست تھا، یہ تو پرانے عرب بادشاہوں کے عرب جو بڑے انفلوئنشل قسم کے لوگ تھے یہ ان کے نام ہیں. پھر میں نے جب اس کو دیکھا تو واقعی وہ یہی نام تھے کہ وہ ایک قصی تھا، اس کو لکھا تھا کوسے KOSAY، اور دوسرا تھا اوڈے ODAY، وہ عدی کو لکھا ہوا تھا. اب عدی کو انگریزی میں کیسے لکھیں گے؟ عدی کیونکہ لفظ ہے عدی، اصل تلفظ کا عرب کریں گے عدی، اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ تو وہ اوڈی کہتے ہیں. ان کے پاس اور کوئی صورت ہی نہیں اس کو بنانے. ویسے آپ سپیل کریں اس کو، تو نے بگن ہاؤس سے پڑھا تو کر مدثر، عدی، عدی نہیں عدی، نہیں آڈی تو نہیں ہے جی. یہ ہے عربی کا مسئلہ. آپ بتائیں نا عربی کے الفاظ کیسے بنائیں، بول کوئی کیسے بنے. عدی کا نام آپ نے سنا گا، عدی ابن حاتم بھی تھے نا، حاتم کے بیٹے جو تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، مسلمان جو ہوئے تھے، عدی ابن حاتم. تو خیر انہوں نے اس کا نام اپنے کہاں سے آگے، وہاں کوسے سے بات آگے. قصی، تو کیا کہتے ہیں، یہ آئے. یہ صاحب جب قصی کوئی ہوتا ہے نا، بعض لوگ بڑے زبردست قسم کے اپنی قوم میں ثابت ہوتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر. یہ آئے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر دیکھا کہ جناب علی پہلے بنو جرہم وہ کرتے رہے، بنو جرہم کے بعد جناب علی بنو خزاعہ آ گئے، ہم سے ہمارے قبائل سے کام لے لیا اور بنو جرہم کو فارغ کر دیا، خود بیٹھ گئے اس کی جگہ آ کر. انہوں نے جناب علی اعلان جنگ کیا زبردست قسم کا، آس پاس سے قریش کو جہاں جہاں گئے ہوئے تھے، بنو اسماعیل، بنو عدنان، آس پاس سب کو انہوں نے موبلائز کیا، موٹیویٹ کیا، چلو بھی خانہ کعبہ. اور یہاں سے قصی کا اقتدار زبردست طریقے کے ساتھ پورے مکہ مکرمہ پہ قائم ہو گیا. بڑا بہترین قسم کا، وہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ ایک اسٹیٹس مین تھا، زبردست قسم کا مدبر تھا. اس نے قریش کو جس طریقے کے ساتھ، قریش کے قبائل کو، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، قریش کے قبائل کو جس طرح اس نے اکوموڈیٹ کیا مکہ میں، ان کے لیے جگہ متعین کی، بنو تیم یہاں ہوں گے، بنو عدی یہاں پر ہوں گے، فلانا یہاں پر ہوگا، فلانا یہاں پر ہوگا. اور پھر اس کے بعد ان کے درمیان جو ان کے جو کام ہوتے تھے نا، ان کے اہم کام بتا دوں گا وہ کون کون سے ہوتے ہیں، وہ کیسے تقسیم کیے ان کے درمیان. تو اس طریقے سے جس طرح ایک مضبوط اقتدار ہوتا ہے نا، جس کے اندر پورے طور پر ایک پاور شیئرنگ کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان خود ایک بہترین منتظم تھے اور پورے قبائل کو لوپ میں لے کر ایک بہترین طریقے کے ساتھ اس نے پورا نظام بنا دیا. یہاں سے یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں مکہ مکرمہ کی سیاسی تاریخ میں کوئی دوسرا بڑا نام آتا ہے تو وہ کس کا آتا ہے؟ قصی کا آتا ہے. کہ یہ عالم. قصی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد الدار اور ایک کا نام تھا عبد مناف. آپ لوگ عبد المناف کو جانتے ہیں اس لیے حضور کے نسب میں ان کا نام آتا ہے. عبد الدار اور ایک عبد مناف میں. عبد الدار اور عبد مناف، عبد مناف جو تھے جو حضور کے دادا تھے، یعنی اوپر جا کے دادا بنتے. یہ جب قصی کے ہی زمانے کے اندر عبد مناف نے کافی حد تک باپ کی جانشینی اور ساری چیزیں سنبھالی بھی تھی. عبد دار تھوڑا سا نالائق ٹائپ بیٹا ہوگا، لیکن قصی بھی تو ایک وہ تھا نا، ٹھسے دار آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ یہ تم سے بہت آگے بڑھ گیا تمہارا بھائی اور ہر لحاظ سے مطلب جانشینی کا اہل ہو گیا، لیکن میں بھی تجھے اس کے برابر کر کے چھوڑوں. دوسرے بیٹے سے کہا، اور پھر اپنی ساری چیزیں اس کے حوالے کر دی، عبد الدار کی.
عبد الدار کے حوالے کر دی. ٹھیک ہے، چونکہ میں نے کہا نا وہ بندہ زوردار تھا، کسی نے چون چرا نہیں کی کہ اتنے اہل بیٹے کو جو ہر لحاظ سے آپ کی جانشینی کا اہل تھا اس کو محروم کر دیا اور دوسرے کو سارا جانشین بنا دیا. ٹھیک ہے، لیکن کب تک چلتی یہ بات؟ اس کے بعد جناب عالی لڑائی ہوئی ہے عبد الدار اور عبد مناف کے بیٹوں کے درمیان، اور اس لڑائی کے اندر جو شخصیت ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتی ہے وہ کس کی ہے؟ ہاشم ابن عبد مناف کی. ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، جس کی جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آج بھی بنو ہاشم کے نام سے جانا جاتا ہے. ہاشم کا اصل نام عامر تھا، اور ان کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ سخاوت کی وجہ سے. میں نے آپ کو ایک بات کل بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی کہ دین کے کاموں میں یا دنیا کے کاموں کے اندر سخی لوگوں کو ہمیشہ کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں. کبھی آپ مجھے مثال نہیں دکھا سکتے ایسی کہ جس آدمی ایک ایسا پیسہ کما لینے کو تم کامیابی نہیں سمجھتے کہ آپ مجھے کہیں کہ فلانے بخیل نے پیسہ کما لیا. نہیں، کسی ایسے آدمی نے جس کا کوئی امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر کریٹ ہوا ہو اور وہ بخیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ممکن نہیں ہے، تاریخ انسانی میں اس کی مثالیں نہیں ملیں. ہاں، پیسہ بخیل کما لیتے ہیں دوسروں کے لیے، خود ان کے کام نہیں آتا، دوسروں کے لیے وہ پیسہ کماتے ہیں اور کبھی اولاد کے کام آتا ہے، کبھی اولاد کے بھی کام نہیں آتا، کسی اور کے کام آتا ہے. سخاوت ایک بڑا عجیب وصف ہے، اور اس سخی آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل ہی اور ہوتا ہے. اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ جن گھروں کے اندر مہمانوں کو کھلانے پلانے اور فراخ دلی کے ساتھ کھلانے پلانے کا ایک طبی طور پر ان کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے، ان گھروں کی اولادوں میں اور ان گھروں کے معاشرتی سٹیٹس میں اور بخلا بخیل قسم کے لوگوں کے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کی سخاوتیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ مہمان کی آمد کسی بھی وقت ان کے لیے کسی قسم کے بوجھ کا باعث نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ مہمان کی مہمانداری وہ ایسے طریقے سے کریں گے کہ اس کو بالکل اس بات کا احساس نہ ہو کہ میری آمد کسی بھی اعتبار سے ان کے لیے بوجھ کا باعث بنی ہے. سیر چشم میزبانی اس کو کہتے ہیں کہ آپ مہمان کے سامنے اتنا کھانا رکھیں کہ وہ جب کھا کر اٹھ جائے تو اس کھانے میں کوئی کمی نہ واقع ہوئی ہو، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز کم کی ہے ان کی. ہے نا، جس طرح بخیل قوموں کی عادت چھوٹے چھوٹے برتنوں کی، چھوٹی چھوٹی کٹوریوں کی. یہ کٹوریوں میں کھانے والی قومیں جو ہوتی ہیں بخیل ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے تھالوں میں اور پراتوں میں اور بڑے بڑے برتنوں میں اور دیگچوں اور پتیلوں میں کھانے والی قومیں سخی ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اس لیے ہمیشہ بڑے برتن استعمال کرنے چاہیے. بڑے برتن سخاوت کی علامت ہوتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی کٹوریاں. دیکھیں ہندوؤں کبھی کھانے دیکھیں، ایک ٹرے کے اندر 4 کٹوریاں ہوں گی، تو کٹوری کے اندر 3 ہاتھ بھی کسی موٹے آدمی کے نہیں جا سکتے. 3 ہاتھ سے مراد 3 انگلیاں. تو وہ اور ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. سخی قوموں کے اندر مل کر کھانے کا رواج ہوتا ہے، بخیلوں میں الگ الگ ہوتا ہے. ہر ایک کا کھانا پہلے نکال دے تو اتنا ہی کھانا، اس سے زیادہ نہیں کھانا، تو اس کو الگ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، چل بھائی یہ تیری کٹوری اور یہ تیرا کھانا. اور سخیوں کے ہاں بڑے بڑے برتنوں کے اندر کھانے بھر کے رکھ دیے جاتے ہیں، بے تکان اور بے حساب کھایا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے، آپ نے پتہ نہیں یہ مناظر دیکھے یا نہیں دیکھے، کہ کھانے کے بعد 15 20 لوگوں کے کھانے کے بعد کھانے کی سطح پر کوئی اثر نہیں پڑتا. دیکھا ہے عربوں کے ہاں، پٹھانوں کے ہاں، یہی ان کے ہاں ان کے کھانوں کی وہ ہے. بلوچ قبائل کے ہاں یہ چیزیں اب شہری تمدن میں نہیں ہوتا. شہر میں نفسا نفسی ہوتی ہے، نفسانیت ہوتی ہے، تو کوئی کسی کو ایسی للہ فلہ کم ہی کھلاتا ہے. عام طور پر کھانا کھلاتے ہوئے بھی بزنس لنچ ہوتے ہیں. اس کے بعد اور اب جو اگلا زمانہ آ رہا ہے جو باہر آ چکا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ مل کر کھانا کھائیں گے، پھر ہر ایک اپنا اپنا کریڈٹ کارڈ جو ہے ویٹر کے ٹرے میں ڈال دے گا، تو وہ جا کر الگ الگ اس کو جا کے چارج کر دے گا. مغرب میں تو آپ کو پتا نا میاں بیوی بھی ایسے ہی کھانا کھاتے ہیں، پتا نا آپ کو بات. یعنی میاں بیوی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ویٹر بل لے کر آتا ہے، تو بیوی بھی اپنا کریڈٹ کارڈ ڈال دیتی ہے، شوہر بھی اپنا ڈال دیتا ہے. تو بیوی کا جا کر وہ بیوی سے کٹ جاتا ہے، شوہر کا جا کے شوہر سے کٹ جاتا ہے، اور دونوں خوش ہوتے ہیں ہم دونوں نے مل کے باہر کھانا کھایا. تو آپ کے شہری تمدن میں یہ دن آنے والا ہے، دور نہیں ہے، قریب ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا، تو ہم جب پیسے نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس کینٹین سے سموسے کھانے کا یا کوئی بن کھانے کا دل چاہتا، ہم کہتے تھے امریکن سسٹم کر لیتے ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہیں آپ لوگوں نے کیا یہ امریکن سسٹم کا نام سنا ہے؟ ابھی بھی ہے یہ؟ اچھا ہے. اچھا، بس ہمیں تو نہیں پتا تھا اس زمانے میں، فرسٹ یا سیکنڈ میں 16 17 سال ہماری عمر ہوتی تھی.
اب میرے پاس 5 روپے ہیں 10 روپے ہیں, دوسرے کے پاس بھی 10 روپے ہیں, تیسرے کے 10 روپے ہیں, اور سب نے بند سموسے کھانے ہیں, چائے پینی ہے, تو یہ 10 10 روپے میں تو نہیں ہو سکتے. تو پھر ایک دم تجویز آتی تھی کہ چلو امریکن سسٹم کر لیتے ہیں, تو پھر سارے اپنے اپنے پیسے دے دیا کرتے تھے. اچھا جی, تو ہاشم روٹیاں توڑ توڑ کر کھلاتے رہے. اچھا, صرف یہ سخی نہیں تھے, انتہائی زبردست قسم کے ان کے اندر جو ہے انتظامی صلاحیتیں تھیں. کہتے ہیں یہ جو رحلت الشتاء والصیف ہے, گرمی اور سردی کے مستقل تجارتی اسفار الگ الگ یمن و شام کی جانب, اس کے بانی بھی ہاشم, انہوں نے یہ شروع کیا تھا. اپنی قوم دیکھیں ایک اچھا لیڈر کیا ہے, ایک طرف سخاوت ہے, دوسری طرف اپنی قوم کی معاشی حالت کی بہتری. انہوں نے کہا کہ جی یہ 2 تجارتی اسفار ہمارے, کیونکہ عرب میں انڈسٹری تو تھی نہیں, وہ ابھی آئے گی عرب کی معاشی حالت پر ہم بات کریں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی معیشت کیسی تھی. تو یہ تجارتی اسفار کراتے تھے. ان کے ہاشم کو جب آئے ہیں تو اچھا ایک چیز رہ گئی اس کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو قصی جب آئے تو ان کے پاس مناصب کون کون سے تھے, اور وہ اہم مناصب ہوتے تھے. پہلی چیز تھی دار الندوہ کی صدارت. دار الندوہ کے بانی بھی قصی ہے. کتنے سمجھدار آدمی تھے, ان کو پتا تھا کہ عرب ایک قبائلی نظام ہے اور یہ مختلف ہیں, مختلف قسم کے لوگ ہیں, اور ان سب قبائل کے اپنے اپنے سردار ہیں, اپنے بڑے ہیں. پھر ان سب قبائل کو جو قریش کی شاخیں ہیں ان کو اپنی شناخت پر بھی اصرار ہے. کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ بنو امیہ اور بنو تیم یا بنو عدی یا یہ لوگ یہ کہہ دیں کہ ہمارے نام ختم کر دیں اور ہم سب ایک نام کے تحت رہیں گے, یہ نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ دار الندوہ بنایا, اور دار الندوہ مکہ مکرمہ کے ساتھ متصل ایک عمارت تھی جو اب بھی اگر آپ کبھی مکہ مکرمہ جائیں تو ترکی برآمدہ جو موجودہ ہے اس کے اندر ایک خاص قسم کے ستون تھے جو سیاہ رنگ کے تھے, ہیں اب بھی, لیکن اب وہ تھوڑے سے اپنی جگہ سے پیچھے لگائے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی برآمدے کے اندر, ترکی برآمدہ آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ترکی برآمدے میں یعنی جو ترکوں نے بنایا تھا تو اسے ترکی کہلاتا ہے. ترکی برآمدے میں عجیب عجیب نشانیاں ہیں. ترکوں کی جو تعمیر ہے نا, اس تعمیر میں تعبیر ہے, اس میں مختلف نشانیاں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں, وہ اس کو پہچانتے ہیں کیا کیا چیزیں. اس کے لیے وہاں پر ایک شخصیت ہے, حرم مکی کے اندر بیٹھتے ہیں, انجینئر عبد المنان صاحب, 30-40 سال سے پاکستانی ہیں, اور وہ چیف انجینئر ہے حرمین کے. ان سے آپ کبھی ملیں تو وہ آپ کو عجیب عجیب چیزیں بتائیں گے, ہمارے دوست ہیں بہت اچھے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اس میں انہوں نے یہ جو دار الندوہ تھا یہ یوں سمجھیے کہ اچھا آپ نے خانہ کعبہ کی قدیم تصویریں دیکھی ہوئی ہیں نا, تو خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ ہوا کرتی تھی کیونکہ طائفین بہت تھوڑے ہوتے تھے. یہ تو 1400 سال پہلے طواف خدا جانے کتنے لوگ کرتے تھے. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو لوگ 40-45 یا 50 سال سے جو لوگ جا رہے ہیں حرم مکی, کہتے ہیں ہم لوگ جب 50 سال پہلے جاتے تھے تو ایسے ایک پتلی سی لکیر طواف کر رہی ہوتی تھی, اکہری لکیر, اور ہم ہر چکر کے اندر حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے طواف کرتے تھے. کہتے ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا, مشکلیں نہیں پیش آئی. تو یہ 50-60 سال پہلے یہ صورتحال تھی. اسی وجہ سے آپ کو خانہ کعبہ کی قدیم تعمیرات کے اندر آپ کو وہاں پر قبے بنے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا, وہ پورا مطاف آپ کو مختلف تعمیر سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی اب یعنی یہ اس دور کا ہے جب تصویر کا دور آ گیا تھا. آپ سوچیں کہ 1400 سال پہلے آپ چلے جائیں, اور پھر آپ اور یہ قصی کا زمانہ تو اس سے بھی کئی سو سال پیچھے چلے جائیں, تو اس نے دار الندوہ بنایا تھا بالکل مطاف کے موجودہ مطاف کے اندر. وہاں فیصلے ہوتے تھے اور بڑے زوردار, بالکل آج کی پارلیمنٹ سے ملتا ہے. اس بندے کی عقل دیکھیں, دنیا آج 2000 سال کے بعد جن نظاموں کو بنا رہی ہے اور وہ اس نے 2000 سال پہلے سوچے ہوئے تھے, یا 1700-1600 سال پہلے. اس میں ایک تو دار الندوہ, ایک منصب ہوتا تھا, اس کو لوا کہتے تھے. لوا کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ, لوا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں. یہ لوا کا جو منصب تھا یہ مطلب یہ تھا کہ جنگ کا جھنڈا بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے. فتح قسطنطنیہ کی تاریخ کے اندر آپ نے وہ جھنڈا دیکھا ہے کبھی؟ قسطنطنیہ کی فتح کے اندر سلطان محمد فاتح کے وہ خاص ساتھی حسن نے جس طرح بیزنٹائنز کا, بازنطینیوں کا جب جھنڈا گرایا تھا قلعے کی دیوار سے, وہ کیا اس کی
یعنی جس وقت آپ کبھی یہ ضرور پڑھیں اس کو، قسطنطنیہ کی فتح، سلطان محمد فاتح، نام تو ان کا محمد تھا نا، فاتح تو ان کا لقب ہے، ان کی عجیب، ان دو عثمانی سلاطین کو نا آپ ضرور پڑھیں، ایک محمد فاتح کو، ایک سلیمان القانونی کو۔ سلیمان القانونی کو انگریز کہتے ہیں سلیمان دا میگنیفیشنٹ، میگنیفیشنٹ، لیکن اس کا نام تو سلیمان تھا، لیکن القانونی کہتے ہیں، القانونی کہتے ہیں اس کے زمانے کے اندر قانون۔ یہ جو تفسیر ابو سعود ہے نا، تفسیر ابو سعود کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ یہ جو اس کے مصنف ہیں یہ انہی کے قاضی القضات تھے، سلیمان القانونی کے۔ اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو استنبول لے جائے تو آپ جا کے دیکھیں، جامع سلیمانیہ دیکھیں اور اس کی جو مدرسہ سلیمانیہ دیکھیں جو سلیمان نے بنائے، آپ کی عقل حیرت زدہ رہ جائے گی کہ خدایا اس بندے نے یہ 500-600 سال پہلے یہ کیسے بنائی یہ چیز، کیا اس کے گنبد ہیں اور کیا اس کی اونچائیاں ہیں۔ یوں آپ اس کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو اس کی وسعتوں پر آپ اتنے اونچے، اتنے بلند، اور پھر اتنے بڑے، اور پھر اس کے اندر جس قسم کا کام ہوا ہوا ہے، حیران کن ہوتا ہے بندہ بالکل ہی۔ میں تو جب مجھے پتہ چلا کہ سارے پورے آرکیٹیکچر کا جو آرکیٹیکٹ تھا وہ سنان تھا، تو میں سنان کی قبر پہ گیا خاص طور پر، اس لیے کہ تاثر نہیں، اس کی تعمیر دیکھ کر ایسے عقل انسانی حیرت زدہ ہو جاتی کہ کرین نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، اور یہ جو برکس ہیں پکی یہ نہیں ہے اس زمانے تک، کئی چیزیں، یعنی شتر مرغ کے انڈے سے سیمنٹ کا کام لیتے تھے، شتر مرغ کے انڈے کو توڑ کر ڈالتے تھے اس کے، اس سے کچھ دیواروں کی ایسی پختگی آئی ہے جو آج سیمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے، قدرتی چیزیں اس طرح کو استعمال کرتے تھے۔ خیر، تیسری چیز تھی حجابت کہتے تھے، حجابت کہتے ہیں خانہ کعبہ کا غلاف، غلاف کعبہ، اور خانہ کعبہ کی خدمت آپ کہہ سکتے، خانہ کعبہ کی چابی، کلید بردار کہتے ہیں نا۔ یعنی جنگ کے جھنڈے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب سب سے پہلے جھنڈا اٹھے گا، اور جھنڈا اٹھانا، جنگ کا اعلان کرنا اور اس جنگ کی قیادت اپنے ہاتھ میں رکھنا، یہ سارے مناصب کسی فرد کے پاس ہوتے تھے، اس کو لوا کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اعلان جنگ اور قیادت جنگ اور فیصلہ جنگ، یہ تینوں چیزیں لوا والا کرتا تھا، یہ قصی خود تھے وہاں۔ پھر ان کے پاس تیسری چیز جو تھی وہ حجابت، خانہ کعبہ کی مکمل کسٹوڈین آف کعبہ، ہر لحاظ سے اس کے حقوق، ان کے متولی آف کعبہ، ہاں یہ بھی ان کے پاس تھی۔ چوتھی چیز تھی سقایا، حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم پلانا حاجیوں کو، یہ بڑی متبرک قسم کی خدمت سمجھی جاتی تھی، سقایا، کہ حاجیوں کو زمزم پلانا، زمزم دینا حاجیوں کو۔ اور پانچویں چیز تھی رفادہ، حاجیوں کی عمومی میزبانی، ظاہر ہے حاجی سے زمزم تو نہیں پیتے نا، اور بھی ان کی میزبانی ہوتی ہے، اس میزبانی کو رفادہ کہتے تھے، رفادہ۔ یہ سب چیزیں کس کے پاس تھیں؟ قصی کے پاس۔ تو اس کے بعد میں نے بتایا ان کے دو بیٹے آئے، عبد الدار اور عبد مناف، انہوں نے عبد الدار کو اپنا جانشین ایک طرح سے مقرر کیا، پھر اس کے بعد جب عبد الدار اور عبد مناف کے بیٹوں کے درمیان مارکہ آرائی ہوئی، اس مارکہ آرائی کے اندر پھر تقسیم ہو گیا۔ تقسیم یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ سقایا اور رفادہ یہ چلا گیا بنو عبد مناف کے پاس، اور دار الندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابہ یہ چلا گیا بنو عبد الدار کے پاس۔ عبد الدار کے بیٹوں کو یہ پانچ میں سے یہ تین چیزیں ملی، باپ نے پانچوں ان کو دی تھی، یہ دو بنو عبد مناف نے ذرا لڑ کر حاصل کر لی ان سے۔ عبد مناف کے بیٹوں میں ہاشم آئے، ہاشم اپنی قوم کے، پھر ظاہر بات ہے اب دیکھیں نا، قصی میں تو دونوں شریک ہیں، قصی تو ہاشم کے بھی دادا ہیں اور عبد الدار کے بچوں کے بھی دادا ہیں، لیکن اب جو ہے وہ ان دونوں میں سے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے پاس۔ ہاشم کی میں نے بتا دیا آپ کو، یہ ان کے دو بڑے کارنامے ہیں، ایک ان کا کارنامہ جو ہے وہ رحلت الشتاء والصیف ہے، دوسرا یہ کہ حاجیوں کے لیے خاص طور پر ان کی خدمات کے نئے طریقے انہوں نے آئے۔ ہاشم مدینہ منورہ جا رہے تھے، نہیں یمن کسی تجارتی سفر پہ جا رہے تھے، مدینہ سے گزرتے ہوئے انہوں نے بنو نجار کی، بنو نجار کا نام سنا آپ نے؟ کس نے سنا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جو نظم ہے بنو نجار کی بچیوں نے گائی تھی۔ تو بنو نجار ایک قبیلہ تھا جو مدینہ کے بالکل انٹری گیٹ کے اوپر گویا کہ ان کے گھر تھے، آج بھی وہ جگہ معلوم ہے، آپ کو پتہ ہے نا وہ جگہ معلوم ہے جہاں پر ثنیۃ الوداع کہتے ہیں نا اس کو،
بچیوں نے کہا نا ثنیۃ الوداع، ثنیۃ الوداع آج جو ہے نا وہ وہاں ایک بہت بڑا چوک ہے، اصل سگنلز لگے ہوئے، اس چوک مدینہ منورہ کا ہے، تو وہ جگہ عین وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کے ان بچیوں نے دف بجا بجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا. تو من ثنیۃ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا. تو بنو عبدالدار کی خاتون تھی سلمہ بنت عمرو، ان سے شادی کی ہاشم نے جاتے ہوئے، اور کچھ دن وہاں پر رہے، اور سلمہ امید سے ہو گئی اور یہ چلے گئے اور یہ چلے گئے اور یہ فوت ہو گئے. یہ جب فوت ہو گئے تو اس کے پیچھے سلمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہاشم کے ایک بچہ مدینہ کے اندر بھی ہے. اچھا وہ بچہ پیدا ہوا، اس کے بال پیدائشی طور پر کچھ سفید تھے، کچھ بالوں میں سفیدی تھی اس کی، تو سلمہ نے اپنے بیٹے کے نام شیبہ رکھ دیا، بڈھا. شیبہ کہتے ہیں بڈھے کو، بال سفید تھے اس کے. تو جب اچھا ہاشم کے جانے کے بعد ان کے بھائی تھے مطلب، مطلب ہاشم کے جانشین ہو گئے. کسی نے مطلب سے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھائی ہاشم کا ایک بچہ جو ہے وہ مدینہ میں، اور سلمہ بنت عمر نامی خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی اور اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ 7-8 سال کا ہو چکا ہے، اور اس کی ماں نے اس کے سفید بالوں، چند سفید بالوں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ پورا سر سفید تھا، چند بال سفید تھے، اس کی وجہ سے اس کو شیبہ کہتی ہے. یہ گئے اس کے پیچھے مدینہ اپنے بھتیجے. عربوں کی ایک ترتیب ہوتی تھی، یعنی اولاد جو ہے بھتیجے بیٹے نرینہ اولاد کی بڑی اس کے حصول کی اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی اور اس کو اپنے اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی تھی ان کے. تو اس کو گئے، اس کی ماں سے کہا کہ اس کو کہا کہ چل بیٹے میں تیرا چچا ہوں. اب مطلب نے کہا میں تمہارا چچا ہوں اور چلو میرے ساتھ. انہوں نے کہا میں ماں سے پوچھوں گا. ماں سے پوچھا، ماں نے کہا نہیں جی میرا بیٹا نہ لے کر جائیں. تو کہتے ہیں کہ مطلب نے اس کی ماں سے کہا یاری بی بی میں اس کو تجھے پتہ نہیں ہے اس کے باپ کی مکہ میں کیا حیثیت تھی، یہ کس کا بیٹا ہے، مکہ کے اندر جا کر پوچھو کہ ہاشم کون تھا جس کی اولاد ہے. میں اس کو اس کے باپ کی سرداری کی طرف واپس لے کے جا رہا ہوں، کہ باپ کا جانشین بنے گا. تو پھر سلمان نے کہا ٹھیک ہے، ادھر جو ہے نا بنو نجار کے اندر بکریاں چرانے سے بہتر ہے کہ اگر مکہ میں اس کو سرداری ملتی ہے بیٹے کو تو چلا جائے. تو سلمان نے دے دیا اپنا بیٹا. تو یہ اس کو اونٹ کے اوپر بٹھا کر اپنے 6-7 سالہ بھتیجے کو جب مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے کہا کہ او مطلب نے نیا غلام خریدا ہے. اس کا نام عبد المطلب کر دیا کہ مطلب کا غلام. تو یہ کہتے رہے کہ بھئی یہ غلام نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بچہ ہے. لیکن وہ جو ایک دفعہ لفظ زبان سے ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے دیہاتوں میں بھی ہوتا ہے، کسی کو اگر ایک دفعہ کچھ کہہ دیا وہ بیچارہ پھر 100 دفعہ اس سے وہ کرتا رہے. یہ نام نہیں ہوتے دیہاتوں کے، بندہ اتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر بھی اس کا وہ نام اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے بعضوں کا جو اس کو اہل علاقہ نے دیا ہوتا ہے. تو لوگوں نے اس کو پھر عبد المطلب ہی کہا شیبہ کو. اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ کی شان، مطلب کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ایک عرب سردار تھا، اس کا نام تھا نوفل. تو نوفل نے آ کر عبد المطلب کی کچھ چیزوں پر قبضہ کر لیا. اسے قبضہ کیا تو انہوں نے چاہا اسے چھڑوانا، نہیں چھڑوا سکے. انہوں نے مدینہ منورہ بنو نجار میں اپنے ماموں کو ابو سعد ابن عدی کو پیغام بھیجا کہ جی میری جگہ کا پر کوئی قابض ہو گیا. ان کے ماموں کو 80-90 بندے سوار لے کر آئے اور پورے مسلح اپنے بھانجے کی مدد کے لیے. عربوں کے اندر تھوڑا سا یہ ایک وہ نہیں ہے تھا، ایک عام ٹرینڈ نہیں تھا اس بات کا کہ لڑائیاں وڑائیاں یہ ددھیال کی سائڈوں سے کی جاتی تھی. چچا اب بھی جس طرح ہمارے قبائل کا رواج ہے نا، مامے انٹرفیئر نہیں کر سکتے ان کے معاملات کے اندر. لیکن یہ ایک چونکہ عبد المطلب کو شاید اللہ تعالیٰ نے اٹھانا تھا تو ایک صورت تھی ان کی نصرت کی، تو وہ ان کے ماموں وہاں سے جو ہے وہ نکلے اور وہ 80-90 لوگ لے کر آئے اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کی نصرت مدد کے لیے آئے. تو کہتے ہیں کہ سیدھے خانہ کعبہ کے جس طرح ہمارا رواج تھا سیدھے خانہ کعبہ گئے اور نوفل وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو نوفل سے کہنے لگے کہ میرے بھتیجے کی زمینیں واپس کرو اور یا پھر تیار ہو جاؤ. کس کی؟ یہ تو میں نے نہیں پڑھا کہ یہ کس کی اس میں تھا، لیکن ایک مکہ کے انہی میں سے اسی خاندان میں سے ہو سکتا ہے کہ عبد منافی کی اولاد میں سے، اولادیں تو لوگوں کی بہت بہت زیادہ تھی. تو جب یہ اس نے کہا تو نوفل نے دیکھا تو ابھی ایک باہر کا بندہ دیکھے مدینہ سے آیا ہے
اور مکہ کے اندر آ کر ایک سردار کو کہتا ہے کہ جگہ خالی کرو، لیکن جیسے ہی نوفل نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اس کو ابو سعد کے پیچھے 90 لوگ جو ہیں وہ بالکل مسلح نظر آئے، تو کہتا ہے کہ میں نے تیرے بھتیجے کو اس کی چیزیں واپس کر دی، جی بھانجے کو میں نے تیرے بھانجے کو تیری چیزیں اس کی چیزیں واپس، 1 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا۔ خیر ادھر سے شروع ہو جاتا ہے پھر دور ہاشم کے بعد مطلب کا یعنی بھائی کا، اور مطلب کے بعد ان کے بھتیجے ہاشمی کے بیٹے کا، لیکن نام ان کا کیا ہو گیا؟ عبد المطلب۔ تو عبد المطلب ابن ہاشم ہے۔ یہ عبد المطلب وہی ہیں جن کے زمانے میں ابرہہ نے حملہ کیا خانہ کعبہ پر، جس پہ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورۃ اتری۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور جو عبد المطلب کے ساتھ ہے وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کو ہاں ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور وہ یہ تھا کہ جب بنو جرہم کو نکالا جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے، تو انہوں نے جاتے ہوئے ایک کام کیا تھا، اور وہ کام یہ کیا کہ حجر اسود، خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر 2 سونے کے ہرن تھے وہ، اور خانہ کعبہ کے اندر کچھ تبرکات تھے انبیاء کے، وہ سب اٹھا کے جا کے زمزم کے کنویں میں ڈالے اور کنویں کو پاٹ دیا، کنویں کے نشان بھی مٹا دیا، اور خانہ کا حجر اسود بھی اس میں ڈال دیا، اور یہ ساری چیزیں بھی اس میں ڈال کے کنویں کے نشان برابر کر کے یہ حضرات وہاں سے رفو چکر ہو گئے بنو جرم۔ اور کہ جو لوگ آئیں گے مکہ میں آنے والا، ظاہر ہے وہاں تو کوئی کھیتی کھلیان کوئی نوادرات تو تھے نہیں، مکہ کی اصل قیمت کس چیز سے تھی؟ بیت اللہ سے تھی، کہ ہم نے چلو بیت اللہ کی اہم چیزیں ہم نے غائب کر دی، اور جب کبھی اس خیال سے وہ یہ سب کچھ دفنا کر گئے تھے کہ جب کبھی ہمیں دوبارہ موقع ملے گا اور ہم مکہ مکرمہ پہ آئیں گے تو پھر ہم کنواں بھی نکال لیں گے اور اس کے اندر سے یہ ساری جو خانہ کعبہ کی اہم چیزیں ہیں۔ اب یہ لوگ عجیب یہ ہے کہ یعنی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، نسلیں اگلی آ جاتی ہیں۔ یہ چاہ زمزم، فارسی کے اندر کنویں کو چاہ کہتے ہیں، چاہ، پنجابی میں جس کو کھو کہتے ہیں نا، اب دیکھیں نا کتنا زبانوں کا فرق ہوتا ہے، چاہ کتنا اچھا نام ہے، کھو اس کے مقابلے میں عجیب سا لگتا ہے۔ تو یہ زبانوں کے اندر فارسی میں موسیقیت ہے، فارسی میں کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہوگا جو زبان پہ لاتے ہوئے ایسے عجیب سا لگے۔ اب نا سلطان دا کھو سنا؟ اچھا علاقہ، اس کو چاہ سلطان بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں چاہ سلطان ہونا چاہیے تھا اصل، ہاں تو فارسی کا نام ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، چاہے زمزم جو تھا عبد المطلب کو اشارہ ہوا غیبی قسم کا، جس میں ان کو چاہے زمزم کی نشانیاں بتائی گئی تھی۔ تو جب وہ اس کو کھودنے لگے تو باقی لوگ بھی آ گئے کہ جی ہم بھی، اچھا اب لوگوں کو فوراً جب پتہ چلا کہ زمزم کے آثار مل گئے، پانی وہاں کی سب سے قیمتی متاع ہے، زندگی پانی گرد گھومتی ہے، تو لوگوں نے کہا اگر اب زمزم بھی نکل آیا تو ایک تو پانی ہوگا، خود پانی قیمتی ہے، پھر یہ تو زمزم ہے جو، تو یہ تو عبد المطلب اور اس کی اولاد کے تو قیامت تک مزے ہو گئے۔ تو باقی لوگ فوراً اس کے اوپر دعوے دار آ گئے، لیکن اس دوران کچھ ایسی چیزیں پیش آئیں جس سے پتہ چلا کہ یہ چیز جو ہے یہ خاص عبد المطلب ہی کی یعنی کی طرف ہی غیبی طور پر جو ہے ان کو ہی اس کی تولیت ہے یا اس کے لیے اس کی نگرانی ہے۔ یہاں پر آپ کو یاد ہوگا ایک بات سنی بھی آپ نے، یہ وہ موقع تھا جب عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10، اچھا مشروط قسم کی نظر تھی، اس نے کہا کہ اللہ تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 اتنے بڑے ہو گئے کہ میری مدد اور نصرت کے لیے میرے کندھوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوئے، تو ان میں سے ایک تیرے راستے میں قربان کرتا۔ مین پاور اس زمانے کی اصل چیز ہوتی تھی، لڑنے والے ہاتھ چاہیے ہوتے تھے۔ یہ نرینہ اولاد کی جو چاہ ہے، خواہش ہے، یہ وہیں سے اٹھی ہے اصل میں۔ بیٹے لڑتے تھے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کر، تو اس لیے لوگ دبا کر شادیاں کرتے تھے اور ٹکا کر اولاد پیدا کرتے تھے۔ تو اور ہوتے تھے کسی کے 12 بیٹے، کسی کے 14 بیٹے، کسی کے 16 بیٹے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ آپ لوگوں نے آگے والی اس کی ساری بات سنی بھی ہے۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا، دے حدیث شریف وہ کم چل رہی ہے، اساتذہ کہہ رہے ہیں آپ کی حدیث پیچھے جا رہی ہے۔ کن کا؟ ہاں تو پھر جب زمزم کا کنواں کھودا گیا، عبد المطلب نے کھودا تو وہ ہرن بھی نکل آئے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، حجر اسود بھی نکل آیا، باقی چیزیں بھی ساری نکل آئی اسی کے۔ مطلب
ہاں یہ روایت بھی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اپنی اولاد دے. بعد میں یہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ آ گئے نا دعوے دار ان کے ساتھ، ان کو اس وقت احساس ہو کہ کاش آج میرے بیٹے ہوتے جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. یہ چیز مجھے دکھائی گئی ہے، مجھے بتائی گئی ہے، یہ سارے کے سارے آگے درمیان میں چلے گئے مکہ مکرمہ سے. اور پھر وہ بکھر گئے جا کر مکہ سے باہر جا کر، کہتے ہیں یمن کی طرف گئے تھے، کچھ کہتے گئے تھے. وہ ایسے بکھرے کہ اب اس نام سے قبیلہ موجود نہیں ہے، لیکن بنو جرہم کے پھر چھوٹے ناموں سے چیزیں آ جاتی ہیں نا، جس طرح اب بنو اسماعیل کے اتنے قبائل تھے جس کی کوئی حد نہیں، یہ سب ان کے وہ